بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر الذين اشتروا على ربهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات और लोग जड़े मान आयत जनने अमल की तेरे साजिश की तेरे लंबहु बिअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफा जिदे थल्ले नारा जारी सारी होगियां खालिदीन फिहा हमेशा हमेशा वास्ते रहेंगे
نعم أجر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا انگین اللہ بسمات و سلام آمنت آمین بلال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع گرامی میں اللہ اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دی کتاب جیڑا تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے رب العالمین نے اے اندر نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور انہاں دے ٹھکانے یعنی جنت دا بھی تذکرہ فرمایا آج دے اس مبارک ہمارا جمعہ دے اندر میں وہ اعمال بیان کرنے میں قرآن و حدیث کی روشنی کے نام جنہ دی گارنٹی میرے دوارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی ہے کہ ایسے آدمی کا ایسے شخص کا جنتی ہونے کا ضابط ہے پہلے نمبر پہ فائدہ اعلان ہونا چاہیے جس چیز کی گارنٹی آپ کا دے دے اللہ کے نبی دے دے کہ جڑے آدمی اللہ کے نبی جڑے ضامن بن کے گارنٹی دے کے کہہ گئے کہ اے بندہ جنتی بن گیا تے او دے جہنم دے جان کو چیز بھی رکاوٹ نہیں بنتی او بندہ جنتی جنتی ہے جہنم تو آزاد ہو گیا جہنم تو بری ہو گیا کوئی چیز جہنم کے اندر نہیں جا سکتی جی بھی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ جنتی او چند اعمال میں تمہارے سامنے پیش کر رہا دعائے اللہ سچ سچ بیان کرن دی
توفیق عطا فرمائے اور ساتھوں کرم کی توفیق عطا فرمائے جنہ بھی دربی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا سعید ببیت فی رمز الجنہ کہ میں جنت دے اندر ایک شخص ایک آدمی او دے کاردا جانا جیڑا حق میں ہون دے باوجود بھی جھگڑے اٹھا دیتا ہے لڑائی جھگڑے اٹھا دیتا ہے روک جاتا ہے اللہ کے نبی اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جیڑا بندہ سچا ہے حق دے پھر انہیں جھگڑا کیتا جا رہا ہے تے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کو صبر کرتا ہے جھگڑا نہیں کرتا تے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی گرمی میری ضمانت ہے اور جنت کیڑی ہے ایک قسم کی نہیں ہوتی جنت ایک طرح کی نہیں ہے ایک درجے میں جیویں شہر کے آبادیاں میں دیہات میں انہاں دے درجے میں کوئی اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے کوئی ادنا ہے کوئی وی آئی پی کالونی ہے ٹاؤن ہے ایک ہی جنت دے بھی درجے تے آقا فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ جھگڑے چھڑ دیتا ہے نا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے جنت دے فرنٹ تے عالی شان محل دی گارنٹی دے کہ نشان ہے جیڑا بندہ جھگڑا نہیں کرتا آپ پر معاملے میں جب آدمی جھگڑا کرتا ہے نا گالی نہیں دیتا ہے وہ دو تم کرتا ہے وہ خون خرابہ نہیں کرتا ہے اس واسطے یہ لڑائی جھگڑے کو بچ جانا چاہیے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نصیحت فرما رہے ہیں کہ جھگڑے کو بچ جاؤ جھگڑا نہ کرو کوئی پیارا نہیں ایک جھگڑا دو بھائیاں دشمنی کے بانٹ دیتا ہے ایک جڑا جھگڑا آپس کے اندر دو بھائیاں لڑا کے رکھ دیتا ہے ایک جھگڑا جڑا آپ فرماتے ہیں نیک اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے روزہ دار جب روزہ رکھ لیتا ہے تے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھ لیا روزہ ایرے واسطے جہنم کو ڈال کر کے آئے اگر روزہ رکھ کے گالا دے گا
زبان پر آپ ہی چلائے گا، زبان رکھے گا، لوگوں کو ساتھ کرے گا، جھگڑا کرے گا. پھر آقا فرماتے ہیں اللہ ایک بھوک پیاس کا کوئی پہلا نہیں، سارا دن پیٹ بھرا نہیں ہے، تے گالا گلوچ دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بھوک پیاس چھٹن کا اللہ کو فائدہ نہیں ہوئے گا. اس واسطے جھگڑا جو ہے نا بڑے بڑے عمل ضائع کر کے رکھ دیتا ہے. نہیں سمجھے قرآن کا مقام سنیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب میرا بندہ حاجت جانتا ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وہ مہینے بھی رب العالمین نے دس دیتے ہیں. اللہ کا قرآن میں سپارہ دوسرا ہے، آواز آتی کتنا خرچہ ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، تیرے اوپر چڑھائی کرنا سی پھر ہاتھ تے جان دا فائدہ ہی نہیں، ہاتھ تے جا کے چڑھا کر گیا کہ اللہ فرماتے نے وہ اے عمل والا میں ضائع کر دے اللہ چڑھے دیا تین سبتا بہت بڑی سورت بہت بڑے خطرناک تین قسم کے مناظر میں پہلے نمبر سے ہمارے ہاتھ میں جھگڑا کیتا جاتا ہے. ایک عالم بیان کر رہے ہیں، حضرت سچ بیان کرتا جا رہے ہیں، یہ عالم جڑا حضرت سچ بیان کرتا جا رہے ہیں، لیکن جناب یہ خلاف جڑے نے جاہل لوگ جڑے نے یہ ادب کو پا لیتے ہیں. اللہ کی خوشی آباد علم پہ علم کر دی ہے، ساری زندگی لگ گئی ہے، ابھی آج تک سنے ہی نہیں، ساری زندگی لگ گئی ہے، سارے نام دادا سارے بڑے بڑے کر کے آئے ہیں، ایسا جان لوگ جڑے نے علماء دے نال حق دے علماء جڑے نے انہاں نال جھگڑا کرتے ہیں، انہاں نال جلوں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اللہ تیرے جاہل لوگ حق والے نال جھگڑا کرتے ہیں، یہ حق والے جڑے
تے آقا فرماتے ہیں تیسرا خطرناک موڑ رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تے بعض رشتہ دار کے جھگڑے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تنازعی کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے سب کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بندہ وہ پتہ ہے صبر کا جوانا ختم ہو جائے گا جھگڑا نہیں کرے گا اگر نہیں ہو جائے گا جھگڑا ہو زیادہ بڑھ جائے گا ایک بندہ برادری کے اندر ہے سچا ہے بھی حالت ہے لیکن جھگڑے کو ختم کرنے واسطے خاموش ہو جاتا ہے جھگڑے کو ختم کرنے واسطے صبر کر لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ بھی میری زبان سے بات جڑا جنت اندر داخل ہو جائے برادریاں میں جھگڑے ختم میاں بیوی میں جھگڑے ختم تے حق علماء دے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں جے اللہ دے نبی دی سنت نوں سمجھیا جائے او دے تے عمل کیتا جائے تے سارے جھگڑے ہی ختم ہو سکتے ہیں تے اللہ دے نبی دی زبان تے جنت جنت میں سمجھیا ہے اما جی ایسے سیدھا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اب رسول لوگوں دے زیادہ لوگوں کے وچ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی شادیاں میں اے لوگوں دے وچوں جن اللہ سب تو زیادہ میرا فضل رکھنا چاہتے ہیں اللہ سب تو زیادہ میرے ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اللہ مدیہ فرماتی ہیں وہ جھگڑا بنا دیتے ہیں وہ جھگڑے پہ کوئی جاتا ہے جب بندہ جھگڑا کرتا ہے تے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ غصے ہو جاتے ہیں پھر دعویٰ کرو رب کا جھگڑا کرنا نہ دے اللہ ہی ناراض ہو جائے تے جیتے تے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں وہ جنت لبدی وہ جنت نہیں لبدی جیتے تے اللہ ناراض ہو جاتے وہ جنت نہیں ملتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زمانہ دی وجہ تو جنت دے حقدار بن جاندے نے ہن دوسرے نمبر تے بات سنے آ گئے اللہ دوسرا سٹیپ کیڑا ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دے راوی نے تے کہندے کینے فرماندے نے اللہ دے نبی انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کے درمیان میں گھر لے کے دین دا دامن جنت دے درمیان اندر میں گھر لے کے دین دا دامن آئے کیوں لمن ترک الکذبا وَإِنْ كَانَ مَعْزِهَا جن میں مذاق چھڑ دے جن
مذاق دے اندر بھی جھوٹ نوں چھڈ دیتا ہے جڑا جھوٹ نہیں بولدا ہنسی مذاق دے اندر بھی جھوٹ چھڈ دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میں او دے واسطے بھی ضمانت دے دیواں گا اللہ دے کولوں جنت لا دیواں نبی دی ضمانت او دے واسطے جھوٹ نہیں بولنا مذاق اندر بھی ہنسی اندر بعض روایات میں ملتا ہے کہ بندہ جڑا ہے نا آہر بطال ہے بشریت ہے گناہ ہو سکتا ہے زنا ہو سکتا ہے شراب پی سکتا ہے جناب اور کئی قسم دیا برائیاں جڑیاں نے کر سکتا ہے چوریاں کر سکتا ہے لیکن آقا مومن ہوئے تے آقا جھوٹ بول سکتا ہے آپ فرماتے ہیں جھوٹ بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا چھوٹے عمل اندر بھی جھوٹ نہیں انسی مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں جھوٹا آدمی جیڑا ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خواب اندر دیکھ رہا ہوں میرے سامنے دو فرشتے ہیں اور وہ جناب ایک بندے کا چمڑا جیڑا ہے جڑے راشے دا ایک اٹھائی جا رہے ہیں چمڑے اٹھائی جا رہے ہیں اے جناب دوسرا ادھروں ایس چمڑے اٹھائی جا رہے ہیں ایک صحیح ہو جاتا ہے تے دوسرا پھاڑ دیتا جاتا ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سزائے قیامت تک ملتی رہے گی آپ فرماتے ہیں ایدا قصور ہے ایدا گناہ ہے کہ اے زبان نال جھوٹ بولیا کردا سی اس منہ دے نال جھوٹ بولیا کردا سی اس واسطے دا چمڑا جڑا پھاڑ دینا جا رہا ہے اے پھڑتا جا رہا ہے تے قیامت تک پھڑتا ہی رہے گا اللہ معاف فرمائے جھوٹ نہیں بول نبی علیہ السلام کو لکھا آیا زبان تے آ کر کے آندا ہے آقا جی میں کلمہ بھی پڑھنا چاہنا تے میں یہ دے نال زنا بھی کرنا چاہنا چوری بھی کرنا چاہنا شراب بھی پینا چاہنا صحابہ پریشان ہو گیا کہ ایران والا نوجوان کی کہہ رہے ہیں آقا فرماندے نے نوجوان کی مطالبے رکھے آقا جی میں کلمہ بھی پڑھنا چاہنا نال گناہ جڑے میں دسے نے اے بھی کرنا چاہنا آقا فرماندے نے چل اے رل مل کے کام کر لینے آقا فرماندے نے اینے کام تو دسے نے اے سارے چلدا رہو پر ایک میری مرضی نہ مان لے اے آدمی کی آمد ہے اے نوجوان کی آمد ہے آقا جی اللہ دے نبی جی کی کہنا چاہتے ہو آپ فرماندے نے نوجوان نہ جھوٹ نہ بولی باقی سارے جھوٹ نہیں بول جناب کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا تو بڑا خوشی کیا کہ چلو ایک ہی کام چھٹے ہے نا باقی نہیں نجات تے رات پہ جاندی ہے ہن اے بندہ چوری کرن لگا اللہ تے جناب سوچدا کی ہے آندا ہے کہ سویرے نبی دی عدالت اندر پیش ہونا ہے صحابہ بیٹھے ہون گے اللہ دے نبی پوچھ رہا اور نوجوان راتی کی کم کیتا چوری کیتی تے جیل میں آگ دیتا چوری نہیں کیتی تے اللہ دے نبی دے نال وعدہ کیتا خلافی ہو جائے گی وعدہ خلافی ہو جائے گی میں آقا دے نال وعدہ کر لیا جھوٹ بولنا نہیں جے اگر جھوٹ بولیا تے وعدہ خلافی ہو جائے گی اگر سچ بولیا تے ایتھے میری عزت نہیں دے رہنی اینے صحابہ بیٹھے ہوں گے کی آکھن گیا چوری کردا ویکھو کلمہ بھی پڑھیا تے چوری بھی کردا اللہ
پہ جاندی ہے، اے چوری چھڑ دیندا ہے، زنا دی طرف چلدا ہے، زنا کرن لگدا تے کوئی گل پھر دے جا جاندی ہے۔ اللہ دے نبی دے سامنے جواب نہیں دیواں گا، جھوٹ بولاں گا وعدہ خلافی ہو جائے گی، سچ بولاں گا اللہ لعنتاں قائم ہو جان گیاں، صحابہ دے سامنے کیوں بخاواں گا؟ اللہ اللہ اے جناب زنا بھی چھڑ دیتا ہے، چوری بھی چھڑ دیتی ہے، شراب بھی چھڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درجوار تے پہنچ جاندا ہے، آپ دے کول جاندا ہے، آپ ایسا صحابہ دے مجمع اندر بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے نبی صحابہ دے سامنے بیٹھے ہوئے نے، تے اے نوجوان آ کے آندا کیے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان دے حکیماں نو تواڈی حکمت چوں میں مار دیواں، اللہ اللہ نبی جی ایک ہی پوری دتی جے، ایک پوری نہیں ساریاں بیماریاں ختم کر دتیاں نے۔ ایک جھوٹ تو تسی منع کیتا ہے، جھوٹ نو روکیا جے تے سارے گناہ جھوٹ دی وجہ تو چھٹ گئے نے۔ پتہ ہی لگا مومن جھوٹ بول سکدا نہیں، جھوٹ نہیں تے بولنا۔ آپ فرماندے نے لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب من المزاح۔ اللہ 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 دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس وقت تک بندہ پورا مومن ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک مذاق دے اندر جھوٹ نہ بولے، جدوں تک مذاق دے اندر جھوٹ بولنا نہ چھڈ دے۔ پتہ ہے لگا مومن تاں بندہ جدوں مذاق دے اندر بھی جھوٹ بولنا چھڈ دے گا۔ اللہ 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 دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما نے، اور جناب بی بی جیڑی ہے اپنے بیٹے کو آواز مار رہی ہے، عبداللہ آؤ نا میری بات سنو نا، عبداللہ آؤ میں تانوں کچھ شے دینی ہے۔ جویں اج کل بیبیاں دیاں نے بیٹا آؤ میرے کول میں تانوں شے دینی ہے، چیزی دینی ہے۔ جدوں بیٹا آ جاندا ہے تے پھر اونوں چمن چٹن لگ پیندیاں نے، کوئی شے نہیں دینی ہے، پیار کردیاں نے، سینے نال لا لیندیاں نے۔ ایویں یہ بیوی جیڑی ہے اے بھی کہہ رہی ہے اللہ دے نبی موجود نے، آندی عبداللہ تینوں میں کوئی شے دینی۔ عبداللہ دوڑ کے آئے نے، یہ کوئی عبداللہ اپنا واقعہ جوان ہو کے بیان کرتے پہنے آمدے نے، میں چھوٹا جہاں ماں نے بلایا آواز دیتی ہے میں دوڑ کے آیا میں، اللہ دے نبی نے کلمہ سن لے آئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ اینوں دس دے صحیح نے اینوں کی دین دا ارادہ رکھیا۔ اے بی بی آندی اللہ دے نبی میں اینوں کھجور دین دا ارادہ رکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے کوتبت علیہ کے زبان، آقا فرماندے نے اگر اینوں کوئی شے نہ دیندی اے تیرے واسطے جھوٹ لکھیا جاندا۔ اندازہ کرو ماما نو ہی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کاماں دے بچیاں دی تربیت کرنی ہے تے سچ بولنا چاہیے، جڑا وعدہ انہاں نال کر لیا ہے انہوں نبھانا چاہیے، پورا کرنا چاہیے۔ آج کل فیس تے اور جناب موبائلاں تے جو گند انسان واسطے شرعام اسی نیٹ کھولو تے پتہ نہیں کی ڈرامے چاہے ہوئے نے اور سارا جھوٹ بکیا جا رہے ہیں۔ اللہ سانو سارے جھوٹ دی بیماری تو محفوظ۔ میں اگے بیان کر چکیا ہاں، جھوٹ بولن والے دا جبڑا جڑا آ رہا ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ سانو سارے جھوٹ تو بچا لے، اللہ جھوٹیاں دے اللہ دے نبی دی اور اللہ دی لعنت دے جھوٹ نہیں دے بولنا۔ جھوٹ جیڑا ہے بڑیاں برائیاں جیڑیاں نے انہاں نوں جنم دے دیندا ہے، ایک جھوٹ نوں چھپان واسطے کئی جھوٹ بولے۔
اس واسطے جھوٹ تو بری ہو جاؤ. جھوٹ تو اج تسی توبہ کر لو گے تے مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولو گے. آقا فرماندے نے اے بندہ جیڑا جھوٹ تو رک جاندا ہے بعد آ جاندا ہے لڑائی جھگڑے دے تے بھی جھوٹ نہیں بولدا صبر کر لیندا ہے. آقا فرماندے نے اے بندہ میری ضمانت دی وجہ تو اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا. چھڑیا تے جنتاں مل گئی تے جنت کیسی پیاری جنت جیڑی اللہ نے عطا کرنی ہے. پیاری جنت کیسیاں نعمتاں اس جنت کے اندر جناب اسی تصور ہی نہیں کر سکتے. ایسی پیاری جنت ہے اور جنت کا نقشہ جدے واسطے اللہ دے نبی نے ضمانتاں دتیاں نے اور نقشہ کیے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اوتھے رحمتاں دے چلدے فوارے ہون گے. کھلی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی. او کھلی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی. ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی. ہمیشہ جوان ہمیشہ جوان ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی. ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی. تے زیکے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہون گے. زیکے مچھی دے لذیذ دے قرارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. داڑھی مچھ کولوں داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی. نہ داڑھی نہ مچھ داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی. حسن نبی یوسف دان اور حسن نبی یوسف دان داؤد دی آواز ہوئے گی. 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہون گے. 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہون گے. اور خاندان تے سب نے اوتے پھل ہون گے. اور کھاندے نے پھل تے کھانے بن سونے کھانے. جنا تباہ وے سیب کھانے. ایتھے تا مگوانے پیندے نے وعدہ دیندیاں بجانا لگ رہیاں نے. سیب لگے نے پیسے ہوندے نے تے آندے نے ورنہ کوئی اے جنت دے اندر پھل کھانا ہے. تے اجے ساڈے دل دے اندر تصور پیدا ہویا سیب کھانا ہے. اللہ ٹانی نو حکم دے دیں گے اے ٹانی چلدی تیرے منہ دے قریب آ جائے. اللہ اللہ اور 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے. کھاون والوں تے سبن اوتھے پھل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. کستوری والے گارے بھی اور کستوری والے گارے بھی گارے ہون گے. کستوری والے گارے ہون گے. اے جناب جڑے گارے کستوری دا تے سونے چاندی دیاں اے جناب جنت بنی ہوئے گی. بڑی اعلیٰ قسم دی جنت ہوئے گی. اور بد نعمتاں نے اوتھے لہراں بہراں ہون گیاں. انیاں نعمتاں لہراں تے بہراں ہو جان گیاں. دودھ شہد دی شراب دیاں نہراں ہون گیاں. کتے دودھ دیاں شراباں دیاں نہراں جناب لگ رہیاں نے. نوکر وچ خدمت خطارے ہون گے. ایک مان پھرتے پے نے ضرورت پیش کیتے ہوئے پیالے جناب شراب دودھ نال بھرے پیالے پلا رہے ہوں گے نا. اللہ اللہ یہ جناب ایسی جنت ہے اللہ ثابت ہوئی عطا کر دے. ایسی جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت کی ضمانت میں عطا کر دیواں گا اور جنوں میں جنت کی ضمانت دے دیواں گا تے رب العالمین اونوں جنت چوں کڈ نہیں سکن گے. جنت کی ضمانت میں دیواں گا او بندہ جنت دا حقدار.
ایسی پیاری جنت اور میرے بھائیوں ایک جنت واسطے تیاری دے عمل دسے نے تے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ میں جنت عالی شان مقام دے کر جنت عالی شان جڑا ہے ادا مقام جڑا ہے اے گھر دا زامن اس بندے واسطے جنت عالی شان کر دے میں زامن اس بندے واسطے لمن حسن خلقہ جدا بندے دا جس بندے دا اخلاق اچھا ہوئے گا اخلاق اچھا ہوئے گا اللہ دے نبی فرماتے ہیں اس بندے دی جنت دا میزان اخلاق اچھا ہونا چاہیے اللہ دے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا بے شک جنت جیڑی ہے بھی سپیشل قسم کی بھی ہوئے گی کوئی آدنا کوئی آلہ سپیشل قسم کی بھی جنت ہوئے گی کہ جویں آلہ قسم دا اخلاق ہوئے گا اوے نو سپیشل قسم دی آلہ ہی جنت مل جائے گی اعلیٰ قسم دا اخلاق اعلیٰ قسم دی جنت اللہ دے نبی فرماتے ہیں جنت کیسی ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں بندہ باہر کھڑا ہویا کہ جدوں ویکھے گا او جنت دا مناظر او محل دا مناظر اندر والا سارا نظر آ جاوے گا جدوں اندر کھڑو کے ویکھے گا او محل دا نظارہ باہرلا بھی سارا نظر آ جاوے گا ایک دھیاتے اٹھ بندا ہے آندا اللہ دے نبی جی او ملے گی کنا واسطے او جنت ہوئے گی آقا فرماندے ہیں لمن اطاب الکلام جڑا بندہ اچھی کلام کرتا ہوئے گا اچھی گفتگو کرتا ہوئے گا اے جنت ملے گی اے اونوں ملے گی دوسرے نمبر تے فرمایا اطعم الطعام تے جڑی دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی نے جڑے بندے دا نام ہے اطعم الطعام جڑا بندہ لوگاں نوں کھانے کھلاوندا ہوئے گا اونوں بھی یہ جنت عطا کر دتی جائے گی فرمایا وبات قائما والناس نیام تیسرے نمبر تے اللہ دے نبی فرماندے ہیں جب لوگ سو جان تے ایک بندہ کھڑا ہے تے کھڑائی اللہ دی منائی جا رہے ہیں نفل پڑھی جا رہے ہیں اللہ دے قیام دے اندر کدی قیام اندر کدی رکوع اندر کدی سجدے اندر اللہ نو منائی جا رہے ہیں اللہ دے سامنے اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگی جا رہے ہیں تے کدی اسی بھی رات نو اٹھ کے ویکھیے تو نفل پڑھ لئیے اللہ سانو سارے نو توفیق دے میرے بھائی کئی اٹھتے نے اور بار کئی ناشتے واسطے اٹھتے نے لیکن نہیں بدقسمت اٹھتا تے اللہ کو یاد کرنا تے اللہ کو یاد کرنے والا جڑا بندہ ہے ایک قیام دے اندر کھڑا ہویا قیام دے اندر تے جناباں دا کیے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے آئے اللہ کو معافیاں مانگ رہے ہیں گل پسند تینوں تیرے اللہ سونے آئے گل پسند تینوں تیرے اللہ سونے آئے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے آئے چنگے آئیاں مندیاں اخیر تیرے بندے آئے آندے آندے ہو گئی سانو تیرے اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے آئے غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سارے تے گناہ لے کے اللہ سونے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونے تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں اللہ تیریاں بڑیاں بڑیاں رحمتاں بڑیاں بڑیاں عطاواں تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تنا دے مقابلے سیر اللہ سونے تے تنا دا مقابلہ سیر کی کردیاں نے اللہ اللہ او گن گن دساں کی خطاواں ہوئیاں کیڑیاں اللہ میں گن گن دساں کی خطاواں ہوئیاں کیڑیاں وج گیا سارے کولوں نے
بنا لینا اللہ دے نبی فرماتے نے میں اودی جنت دا ضامن بن جانا تے نبی دا اخلاق کیسا ہے سماما نو نہ پھڑ کے لے تے تھم دے نال نہ کے بن دتا تے ایک دن دو دن تین دن گزرے تے آپ کو روٹیاں کھلاندے رہے دودھ پیاندے رہے تے سماما جڑا اے سماما جڑا تین دن ہو گئے نے تے آقا کول آگے بیٹھ جاندے رہے آندے نے سماما دس کی حالی تے سماما کے کوڑے پھیکے ڈول بولدا سماما جڑا اے اگو جناب کوڑیاں کوڑیاں باتاں کردا آندا ان تولن علی شاکرن وائن تقتل زاد من اللہ دے نبی جی اے محمد جی اگر چھڑ دیو گے احسان مند میں رہاں گا احسان دا بدلہ تانوں مل جائے گا تے اگر قتل کر دیو گے تے یاد رکھ لو میرے پیچھے بھی ہیں نے تواڈے کولوں بدلے لے لیں اینج سماما جیڑا تمکیاں لا رہا اینج سماما جیڑا تے جناب اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اینج دا رویہ بیان کر رہا ہے آندے نے تیسرے روز سرور بندے کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بول نے او تاں وید رحمت غفار دی چوگ ربی والی سینے نو ٹھار دی اس ماما کی اندر اللہ دے نبی جی کی ویکھاں تہاڈا تا چہرہ ہی نہ ویکھنا تے میرا دل سک جاندا نعوذ باللہ استغفر اللہ اینا غصہ کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سڑ جاندا سینہ اے تیرے نام تھی مینوں او ڈاڈا یقین اے شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی جو ربی والی اللہ دے نبی دیاں باتاں ساریاں سندے نے آوے کو آقا دا اخلاق کیسا جے اللہ دے نبی کوڑیاں ساریاں باتاں سنیاں نے لیکن جواب دیتا کوئی نہیں سمجھ کر رہا جواب نہیں دے دیتا آقا کی آندے میرے صحابہ انہوں چھڑ دیو تے ہم صحابہ نے چھڑ دیتا جدو صحابہ نے چھڑیا انہوں کی لال کی توڑ گیا سامنے نگرستان دے اندر باغ اندر پہنچیا تے جدو باغ اندر پہنچیا تے اوتھے سوچدا آندا یار میں تے بڑے سخت جواب انہاں نے کلام کیتے نے لیکن انہوں نے میری ایک گل دا بھی جواب نہیں دے دیتا او تے سردار ہے عالی شان سردار ہے انہیں جناب میری ایک گل دا بھی جواب نہیں دیتا میں بڑیاں کڑویاں باتاں کیتیاں نے بڑیاں گستاخیاں کیتیاں نے اللہ لیکن انہیں میری ایک گل دا بھی جواب نہیں دے دیتا آندے نے زیدوں دین تے ترس آیا سرکاراں نوں چھڑ دیو کم دے دیتا یاراں نوں اے جا کے ملے اپنے دوست یاراں نوں مارن سرداراں نہیں عادت سردار دی جو کبھی گوالی سینے نو دھار دی جدوں جناب اوتھے جا کے سوچدا اوتھے بلو کے دل وچ او سوچاں دوڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی او رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پریو نرمی وکھاوندا اے خلق گواہی دیندا اے خلق گواہی دیندا احمد ستیار دی جو ربی والی اخلاق دے نام مجبور ہو گیا ہے واپس آ گیا تے انج مسجد نبوی دے سامنے کھڑا ہو گیا آقا فرماندے نے سماما آ گئے تے سماما دا جان جوگا چھڑیا ہی نہیں ہے سبحان اللہ آندا جان جوگا دا چھڑیا ہی نہیں ہے
پھر آ گیا ہے سماما کی چاہیے کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا او سچی توحید جی تسی سچے رسول دیو ہو گئی تحقیق جی اور تسی سچے رسول دیو ہو گئی تحقیق جی قسم خدا دی نہیں او قسم خدا دی نہیں مجھے سے انکار دی جوگ حبیب والی سماما رضی اللہ تعالیٰ نے کی ویکھے اخلاق ویکھے کہ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے ساڈا بھی اخلاق جنہ اعلیٰ ہوئے گا اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اونی اعلیٰ جنت ملے گی کیسی جنت کہ باہروں کھڑے ہیں اندر دے جنت دے محلات نظر آئیں گے اندر دا سارا نقشہ نظر آئے گا اندر کھڑیا ہوا باہر دا سارا نقشہ نظر آئے گا ایسی جنت وہ ملے گی جدا اخلاق ثابت معاف کرتے ہیں ایک گارنٹی والے آواز جڑے میں آپ سامنے بیان کرتے ہیں یہ اللہ دے نبی نے انہوں نے گارنٹی دی ہے اے عمل تسی کر لو اللہ دے نبی تواڈے واسطے اللہ تے جنت لے کے دیں گے اللہ مینوں تو حاضر جو سنے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا